آپ سے گزشتہ درس پہ داڑھی کے بارے میں سوال کیا گیا، جواب نے آپ نے کہا کہ تقریباً 2 نبیوں نے رکھی، اگر تیسرے نے رکھی ہو تو آپ مجھے باخبر کر دیں۔ آپ نے یہ جواب سائل کو دیا۔ جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے تو میں نے حدیث مبارک میں پڑھا ہے کہ ایک صحابی جن کے چہرے مبارک پر صرف ایک بال تھا اور وہ آپ کی مجلس میں تشریف فرما تھے، آپ ان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا کرتے تھے۔ اگلے دن اس صحابی نے اپنے وہ بال کاٹ دیے، یہ دیکھ کر آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ جب صحابہ کرام نے وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے چہرے کی طرف دیکھ کر اس لیے مسکرا دیا کرتا تھا کہ تمہارے اس داڑھی کے ایک بال کے ساتھ مجھے فرشتے کھیلتے ہوئے نظر آتے تھے۔ تم نے وہ بال مونڈ دیا ہے۔ اگر آپ کی نظر سے بھی یہ حدیث گزری ہو تو آپ خود ہی اس کی وضاحت کر دیں، اگر نہیں گزری تو النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ نکاح کی حدیث تو ضرور گزری ہوگی۔ اب آپ خود وضاحت کر دیجئے کہ نکاح کی سنت کو ترک کرنے والے کو آپ کا یہ ارشاد ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں، تو داڑھی جو کہ آپ کی پسندیدہ سنت ہے، اس کو ترک کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اب آپ خود ہی بتائیں کہ بھلا وہ شخص جو خود ہی تارک سنت ہو، اس کو کسی کو درس دینے سے کیا اثر ہوگا؟ آپ خود سنت پر عمل نہیں کرتے تو یہ آپ کے نفس کا مسئلہ ہے، لیکن برائے کرم دوسروں کو تو سنت کی فضیلت صحیح بتا دیجئے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی یہ آیت کریمہ تو آپ نے پڑھی ہوگی کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو۔ تم کتاب کے پڑھنے والے ہو، پس کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا تفصیلی سوال کیا۔ میں بھی ذرا تھوڑی تفصیل سے اس کے بارے میں چند گزارشات پیش کر دیتا ہوں۔ دین کے معاملے میں جب آدمی کسی چیز پر تحقیق کرتا ہے تو اپنے دلائل پیش کر دیتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ان دلائل کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لیں، اس کے بارے میں اگر آپ کی رائے مختلف ہو تو ضرور اس پر عمل پیرا ہوں اور اپنی بات دلیل کے ساتھ کہیں، لیکن دوسرے لوگوں کی نیت اور ان کے محرکات طے کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میں جس چیز کو دین سمجھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عنایت سے یہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنی خلوت و جلوت میں اس پر جتنا عمل کر سکوں کروں۔ یہ تو مجھے دعویٰ نہیں ہے کہ میں کبھی کوئی غلطی نہیں کرتا، لیکن بہرحال اپنی حقیر کوششوں میں ضرور مصروف رہتا ہوں۔ اس مسئلے کے بارے میں نے اپنی جو کچھ بھی تحقیق ہے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ 2-3 مرتبہ اس مسئلے سے متعلق روایات کا بھی تفصیلی جائزہ لے کر لوگوں کو بتا دیا کہ ان کی نوعیت کیا تھی۔ یہ جو روایت آپ نے بیان کی ہے یہ ایک قصہ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ حدیث کی کسی مستند کتاب میں بیان نہیں ہوئی۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں لوگ عام طور پر بیان کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو سناتے بھی رہتے ہیں۔ جو روایتیں اس موضوع سے متعلق ہیں ان کا جائزہ لے کر جو رائے میں نے ان کے بارے میں دی ہے، میری گزارش یہ ہے کہ اس کو تفصیل کے ساتھ سن لیجئے، وہ آپ کو مل جائے گی۔ اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میں اس کو کس معنی میں لیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دین دینے کے لیے آئے تھے۔ دین کی نوعیت کی ہر چیز جو آپ نے ہم کو دی ہے وہ ہمارے لیے واجب الاطاعت ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی چیزیں آپ کے تمدن سے متعلق تھیں، آپ کے حالات سے متعلق تھیں۔ ان چیزوں کو آپ نے دین قرار نہیں دیا۔ ایسی چیزوں کے معاملے میں اگر آدمی محبت سے عمل کرتا ہے تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کو دین بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ کسی شخص کی تحقیق کے مطابق اگر اس طرح کی کوئی چیز دین ہے تو الحمدللہ وہ اس کے اوپر عمل کرے، لیکن دوسروں کی تحقیق کی اس انداز میں تقلید کرنا یہ میرے نزدیک خود ایک غیر علمی رویہ ہے۔ تو میں نے جو کچھ اس کے بارے میں کہا ہے، لکھا ہے، بتایا ہے، اس کو آپ سن لیجئے، اور اگر اس کے بارے میں کوئی علمی گفتگو کرنا پیش نظر ہو تو میں اسی شہر میں رہتا ہوں، کسی وقت آ جائیے، اطمینان کے ساتھ گفتگو کر لیجئے۔ میں اپنی تحقیق کی روشنی میں پوری طرح مطمئن ہوں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور اس کے بعد بھی صالحین اس کو پسند کرتے رہے ہیں، لیکن یہ کوئی سنت ہے جس کو دین کے طور پر جاری کیا گیا ہے؟ ہرگز نہیں، ایسی کوئی بات دین کے ذخائر سے ثابت نہیں ہوتی۔ اس کو میں نے بیان کر دی ہے، آپ کو اس سے اختلاف ہے، اچھی بات ہے، آپ اپنا نقطہ نظر بیان کر دیجیے۔ یہ سوال بھی داڑھی کے بارے میں ہے، اور اس کے آخر میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے ایک عمل متواتر کے ساتھ فرمایا، تو یہ کیا عمل سنت نہیں؟ یہ بات یہ ہے کہ کسی چیز کے تواتر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پہلے آپ دین ثابت کریں، جب وہ دین ثابت ہو جائے گا تو پھر اس کے تواتر کی بھی اہمیت ہوگی۔ بہت سی چیزیں جو دنیا میں جاری ہیں لیکن یہ کہ وہ دین نہیں ہے۔ تو دین کیا چیز ہوتا ہے اس کو بھی میں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ چنانچہ جب میں نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے تو اس میں نے یہ بتایا ہے کہ کسی چیز کو دین قرار دینے کے لیے، سنت قرار دینے کے لیے کیا اصول ہے۔ میری جو تصنیف ہے میزان، اس میں ایک پورا باب ہے مبادئ تدبر سنت کے نام سے۔
اس میں نے وہ 7 اصول بیان کیے ہیں جن کی بنیاد پر کسی چیز کو آپ سنت قرار دیں گے یا سنت قرار نہیں دیں گے. ان کو پھر میں نے بڑی تفصیل سے پڑھایا ہے، اس کے کیسٹس موجود ہیں، تو دونوں چیزیں جو ہیں ان کا مطالعہ کر لیجئے. جب کوئی چیز عام رائے کے خلاف سامنے آئے تو اس میں اگر آپ رد عمل میں مبتلا ہوں گے تو اس کے نتیجے میں آپ حق سے محروم ہو جائیں گے. اس کو پڑھیے، سمجھیے، دوسرے کے استدلال کو جانیے. اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے اختلاف کریں، لیکن پھر آپ سلیقے سے اختلاف کریں گے. آپ کو اختلاف کرنا آئے گا، پھر آپ تنقید کریں گے تو وہ تنقید بھی مؤثر ہوگی، ورنہ محض جذبات کا اظہار ہے، اور علم کی دنیا میں جذبات کے اظہار کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی.